السلام علیکم۔ برصغیر اسلامی تہذیب کا گہوارہ تھا جس کی معاشرتی قدروں کا سرچشمہ اسلام تھا۔ اعلیٰ اخلاق، ایمانداری، عدل و انصاف، سچائی، کسب حلال برصغیر کی بنیادی معاشرتی قدریں تھیں جس کی بدولت مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا۔ جناب صدر ان معاشرتی اقدار اور ان کے علمبرداروں کے بارے میں کیا کیا بیان کروں؟ بس بقول ایک بار یہ کہنا چاہوں گی، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ جناب صدر، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ صدر اعلی وقار، بدعنوانی ایک ایسا ناسور ہے جو اگر عام ہو جائے تو معاشرے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ بدعنوانی اگر عام ہو جائے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ بدعنوانی ہر ملک میں موجود ہے جہاں کے لیڈر اور لوگ اپنے ناجائز کاموں کو جائز کرانے کے لیے رشوت لیتے اور دیتے ہیں اور بدعنوانی کو پھیلاتے ہیں۔ جناب صدر، افسوس کہ ایسا ہی کچھ حال وطن عزیز کا بھی ہے کہ وطن عزیز کے حکمران اور عہدیدار ہاتھ میں کشکول لیے ہر وقت اغیار کے سامنے بھیک ملنے کے منتظر رہتے ہیں، جو نہ صرف اس ملک کے تشخص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ آئندہ سالوں میں بعض نسلوں کو گدا کری جیسی شرمناک عادت سے متعارف بھی کرواتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی کئی قوموں کے قصے رکھے ہیں جن قوموں نے مسلک کے نام پر اپنے سروں کو جھکا کر دستے سوال بلند کیا اور بعد میں جن کا انجام بازار میں بکنے والے سفید جسموں کی مانند کمتر اور حقیر بن کر ابھرا۔ اصول بیچ کر مسلک خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی ہرس کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ صدر اعلی وقار، پاکستان پچھلے 10 سالوں میں امریکہ سے $18 بلین موصول کر چکا ہے۔ امداد پر امداد لینے کی وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، بھوک اور افلاس کی انتہا پر ہے، لہذا امداد دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو جناب والا، میں نے سوچا کہ ذرا ان کلمات پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کہ امداد کے نام پر ملنے والی اس بھیک میں میرے ملکی عوام کے حالات زندگی کہاں تک بدلے ہیں۔ تو جناب والا، افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا کہ میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں وزرا کے کتوں کو سیر ہوتے دیکھا، کہیں میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں وزیر اعظموں کے تن پر لاکھوں کا لباس دیکھا، کہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے تو کہیں وزرا کے آگے پیچھے جاتی 10 مرسیڈیز کو دیکھا۔ جناب والا، میں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے اس گلی کے کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا۔ جناب صدر، یہ تو ماضی کی بات ہو گئی۔ اگر ہم اپنے ماضی کو ہی دیکھتے جائیں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں بدعنوانی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوشاں ہونا ہوگا، ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہوگا، غریب کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر نوکریاں دینی ہوگی، ہمیں پیسے کی نہیں تہذیب کی زبان بولنی ہوگی، ہمیں اپنی معاشرتی اقدار کو پھر سے اپنانا ہوگا، کیونکہ یہ ہاتھ، یہ چہرے جو نامکمل ہیں، انہی سے شعر کو کامل بنایا جائے گا، یہی لہو سے شرارے اگائے جائیں گے، یہی پہ رات کو زندہ جلایا جائے گا۔ اگر یہ خواب ہے تو خواب کی تعبیر بھی ہے، یہی خیال ہر جنون کی تقدیر بھی ہے، تو پھر لگن کی آگ لگا دے سبھی چراغوں کو کہ شام جل اٹھے، ایسا انتظام پیدا کر۔ والسلام، آپ کی سماعت کا شکریہ۔